هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ الفتح یہ نازل ہوئی سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے فوراً بعد۔ صلح حدیبیہ کا پس منظر یہ ہے کہ سن 5 ہجری میں جو بھی اسلام مخالف قوتیں تھیں، چاہے وہ مشرکین مکہ ہوں، چاہے وہ خیبر کے یہودی ہوں، اور چاہے وہ غطفان کے مشرک قبائل ہوں، ان سب نے مل کر ایک بہت بڑی مسلمانوں کے خلاف مہم جوئی کی تھی، اور کوئی 10,000 کا لشکر ان کا تیار ہو کر آیا تھا مدینے پر حملے کے لیے۔ غزوہ خندق کے نام سے یہ معرکہ مشہور ہوا۔ اس غزوے میں بڑی ذلت آمیز ہزیمت اٹھانی پڑی ان تمام مخالفین اسلام کو، اور انہیں 1 مہینے کے محاصرے کے باوجود کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ اب یہ دوبارہ کبھی متحد ہو کر مسلمانوں تمہارے خلاف نہیں آ سکیں گے، اتنی بڑی تیاری کرنا دوبارہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا، اب تم ان کی طرف جاؤ گے۔ اگلے ہی سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خواب میں یہ بشارت دی کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ آپ نے تمام صحابہ اکرام کو اپنے ساتھ عمرے پر چلنے کی دعوت دی۔ 1400 صحابہ آپ کے ساتھ تیار ہو گئے۔ منافقین اس موقع پر ساتھ نہیں گئے، وہ ڈر رہے تھے کہ ہم بغیر ہتھیاروں کے حالت احرام میں اگر جائیں گے مشرکین مکہ کی طرف تو پھر ہمارا بچ کر واپس آنا ممکن نہیں۔ بہرحال اللہ کے رسول گئے، اور مشرکین کے لیے آپ کی مکے کی طرف آمد ایک بہت بڑی آزمائش بن گئی۔ اگر تو وہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو عمرہ کرنے دیتے ہیں تو ان کی جو جھوٹی انا اس کو ٹھیس پہنچتی ہے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو ہم اب تک یہ کہتے رہتے ہیں کہ ان کا کوئی دین ہی نہیں ہے، اور یہ معاذ اللہ ہمارے باغی ہیں، ہمارے ہاں سے بھاگ کر گئے ہیں۔ تو گویا ان کو عمرہ کرنے دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کے دین کو تسلیم کر لیا، اور اگر وہ عمرہ نہ کرنے دیں تو پورے عرب میں بدنامی ہے کہ یہ کیسے حرم کے متولی ہیں کہ جو لوگ آئے تھے اس لیے کہ تاکہ وہ عمرہ کریں، یہ ان کو عمرہ کرنے سے روک رہے۔ اور یہ تو بہت بڑی ایک قسم کی جسارت ہے کہ بغیر ہتھیاروں کے کچھ لوگ عمرہ کرنے آ رہے ہیں اور انہیں عمرہ کرنے نہیں دیا جا رہا۔ لیکن بالآخر ان کی وہ جھوٹی انا اور ان کی حمیت جاہلی غالب آئی، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم ان کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ مسلمانوں کو بہت انہوں نے پھر کوشش کی کسی طرح سے مشتعل کریں، قریب لا کر گھوڑے دوڑاتے، گالیاں دیتے، گستاخیاں کرتے۔ وہ چاہ رہے تھے کسی طرح سے مسلمان مشتعل ہو کر کوئی اقدام کریں اور پھر ہمیں مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن اقدام کرنے کا جواز مل جائے، ہم کہہ سکیں کہ ہم نے نہیں ان کے خلاف کوئی اقدام کیا بلکہ انہوں نے خود پہلے چھیڑ کی اور پھر ہم نے ان کے خلاف اقدام کیا۔ وہ سمجھتے تھے سنہری موقع ہے کہ یہ بغیر ہتھیاروں کے ہیں، اور اگر ہمیں ان کے خلاف کوئی اقدام کا جواز مل جائے تو ہم ان کی قوت کو ختم کر دیں گے۔ اللہ کے رسول کے صحابہ کا ڈسپلن مثالی تھا، اور وہ قطعاً مشتعل نہیں ہوئے۔ کوئی موقع نہیں دیا قریش کو کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کا اقدام کر سکیں۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ اللہ کے رسول نے حدیبیہ کے مقام پر جا کر پڑاؤ ڈالا،
اور حضرت عثمان کو بھیجا مکہ کہ جا کر قریش کے سرداروں سے گفتگو کریں کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم عمرہ کریں گے، واپس چلے جائیں گے۔ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس پر اللہ کے رسول کو شدید دکھ ہوا، اور آپ نے کہا کہ کسی ایلچی کو شہید کرنا گویا اعلان جنگ ہے۔ آپ نے تمام صحابہ اکرام سے کہا کہ میرے ہاتھ پر بیعت علی الموت کرو، کہ یا تو ہم مر جائیں گے یا ہم خون عثمان کا بدلہ لیں گے۔ تو صحابہ اکرام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ بیعت رضوان بھی کہلاتی ہے، بیعت علی الموت بھی کہلاتی ہے۔ جب قریش کو اطلاع ملی کہ مسلمان تو اس طرح سے جو ہے وہ مرنے مارنے پر تیار ہیں، اس قدر جوش ہے، بیعت علی الموت کر رہے ہیں، تو اب وہ تھوڑے ڈھیلے پڑ گئے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے صلح پر آمادگی ظاہر کر دی، اور اس کے بعد صلح کے لیے بات چیت ہوئی۔ لیکن یہ صلح بظاہر مسلمانوں نے بڑی دب کر کی، جس پر بہت سارے صحابہ اکرام کچھ جذباتی بھی تھے۔ صلح میں سب سے پہلے یہ بات طے ہوئی کہ مسلمانوں کو ہم اس سال عمرہ کرنے نہیں دیں گے، واپس جائیے اور اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئیے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر کوئی مسلمان مکے سے مسلمان ہو کر مدینے جائے گا تو مسلمانوں کو اسے واپس کرنا پڑے گا، اور اگر مدینے سے کوئی شخص مرتد ہو کر مکے آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہ بھی بڑی جو ہے وہ بالکل غیر مساوی قسم کی ایک شک تھی، اور یہ طے ہوا کہ یہ صلح 10 سال تک جاری رہے گی۔ یہ بھی طے ہوا کہ جن جن قبائل سے اس سے پہلے مسلمانوں نے جا کر معاہدے کیے ہیں وہ سارے معاہدے کالعدم، اب ہر قبیلہ آزاد ہے، چاہے تو وہ قریش سے معاہدہ کر کے اس کا حلیف بن جائے، اور چاہے تو مسلمانوں سے معاہدہ کر کے اس کا حلیف بن جائے۔ بہرحال یہ موٹی موٹی شرائط تھیں صلح کی، اور اس پر مسلمان خاصے رنجیدہ تھے کہ ہم کیوں اتنی دب کے صلح کر رہے ہیں، ہم کیوں جو ہے وہ واپس جا رہے ہیں بغیر عمرہ کیے ہوئے۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، تو لہذا صحابہ نے ڈسپلن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس صلح کو قبول کیا اور اللہ کے رسول کا ساتھ دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح کر کے واپس آ رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ فتح نازل کر دی، اور اس میں مسلمانوں کی جو بھی ایک ہمت اس وقت پست ہو رہی تھی اور ان کے حوصلے بہت زیادہ پست تھے، اللہ نے ان کو خوشخبری دی۔ کیا خوشخبری دی؟ کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک اے نبی ہم نے آپ کو فتح دے دی، کھلی فتح۔ یہ صلح حدیبیہ بظاہر دب کر صلح ہے، حقیقت میں یہ مسلمانوں کے لیے کھلی فتح ہے۔ کیوں؟ نمبر 1، اب قریش نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ عرب میں 2 قوتیں، ایک ہم ہیں اور ایک مسلمان ہیں، اس لیے انہوں نے میز پر بیٹھ کے ان کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں۔ نمبر 2، قریش نے اسلام کو عرب کا ایک دین تسلیم کر لیا کہ ہاں یہ بھی ایک دین ہے، اور اس کے پیروکاروں کو بھی حرم آ کر عمرہ کرنے کی اجازت ہے۔ نمبر 3، جو 10 سال کے لیے صلح ہوئی ہے تو گویا ایک اب امن و امان کی کیفیت پیدا ہو گئی، بڑے دشمن سے 10 سال کے لیے امن حاصل ہو گیا۔ مسلمانوں کے لیے اب آزادی ہے، پورے عرب میں جس طرف جائیں اور کوئی ان کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، جائیں اور جا کے تبلیغ کریں، اور مکے بھی جائیں اور مکے والوں سے بھی گفت و شنید ہو، اور شاید اب اس جو ہے وہ پیسفل کو ایگزسٹنس کے ماحول میں شاید وہ بھی بات سننے کے لیے کچھ روادار ہوں، اور بلا شبہ اس کا فائدہ ہوا۔ اللہ کے رسول نے اصحاب صفہ کو بڑی تعداد میں مختلف قبیلوں میں تبلیغ کے لیے بھیجا، اور 2 سال میں مسلمانوں کی تعداد 1400 سے بڑھ کے 10,000 تک پہنچ گئی، اور مکے کے بعض بڑے بڑے اہم جگر گوشے اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں کہ مکے والوں نے اپنے جگر گوشے ہماری جھولی میں ڈال دیے ہیں۔ خالد بن ولید مسلمان ہو گئے، حضرت عمر بن العاص مسلمان ہو گئے، اور حضرت طلحہ بن عثمان مسلمان ہو گئے۔ تو بڑے بڑے بعض جو ہے وہ مکے کے اہم لوگ اب اس ماحول میں انہوں نے بات سنی، اور اس کے بعد وہ بھی دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ جو ایک شک مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان ہو کر مکے سے مدینہ آئے گا تو واپس کرنا پڑے گا، اور اگر کوئی مدینے سے مرتد ہو کر جائے گا تو واپس نہیں کریں گے۔ اس شک کے لیے بھی ایسے اللہ نے حالات پیدا کیے کہ قریش نے خود ہی اس صلح میں سے اس شک کو ختم کرنے کی درخواست کی۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو کر مدینہ آئے تو فوری طور پر قریش کے 2 آدمی آ گئے کہ جی
صلح حدیبیہ کی روح سے آپ ان کو واپس ہمارے ساتھ کر دیں، ہم انہیں مکے لے کے جائیں گے۔ آپ نے ابو بصیر کو ان دونوں آدمیوں کے ساتھ کر دیا۔ راستے میں ابو بصیر کو جیسی موقع ملا تو انہوں نے ان دو میں سے ایک مشرک کو تو قتل کر دیا اور دوسرا اپنی جان بچا کر بھاگ گیا۔ ابو بصیر اس کے بعد مدینہ نہیں آئے، بلکہ مدینہ کے قریب بحر احمر کے ساتھ ایک جگہ جا کر انہوں نے اپنا ایک جو ہے وہ پڑاؤ ڈال دیا۔ اب اس کے بعد جو شخص بھی مکے سے مسلمان ہوتا، بجائے مدینہ آنے کے ابو بصیر کے پاس وہ چلا جاتا ابو بصیر کے جو ہے وہ اس چوکی پر جہاں پر وہ بحر احمر کے ساتھ رہ رہے تھے۔ رفتہ رفتہ مسلمانوں کا ایک وہاں پر جتھا بن گیا اور انہوں نے قریش کے قافلوں کو لوٹنا شروع کیا۔ اب قریش نے خود درخواست کی کہ ابو بصیر ان کے ساتھیوں کو آپ مدینہ بلا لیں اور اس شک کو آپ ختم کر دیں۔ تو لہٰذا جو بھی قرائن اور حالات بعد میں سامنے آئے اس سے ثابت ہوا کہ یہ صلح جو بظاہر مسلمانوں نے دب کر کی تھی یہ مسلمانوں کے لیے الحمدللہ ایک فتح مبین بن گئی۔ ارشاد ہوتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک نبی ہم نے آپ کو فتح دے دی، کھلی فتح، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے آپ کی وہ خطائیں جو پہلے ہو چکی اور جو بعد میں ہونے والی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دے۔ اب انبیاء کی خطائیں کیا ہوتی ہیں اس پر بحث، اس پر گفتگو سورہ سعاد سورہ مومن میں ہو چکی کہ انبیاء کی خطاؤں کو عام انسانوں کے گناہوں پر قیاس نہ کریں، ان کی خطائیں جانب خیر ہوتی ہیں، وہ ان کے اعلیٰ مقام کے اعتبار سے خطائیں قرار پاتی ہیں، اور ہمارا اگر معیار ہو تو اس کے حساب سے وہ خطائیں ہیں ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ جو بھی آپ سے اس پورے مشن کے دوران کوئی بھی اگر کمی کوتاہی ہوئی ہے یا آگے ہوگی اللہ نے سب معاف کر دی۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تاکہ اللہ اے حبیب آپ پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دے۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اے حبیب اللہ آپ پر اپنی نعمت کو تمام کر دے اور آپ کو اب ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ کیا مراد ہے اس سے؟ کیا آپ پہلے سیدھے راستے پر نہیں ہیں؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اب آپ کو اللہ تعالیٰ سیدھا لے جائے کامیابی کی راہ کی طرف۔ اب درمیان میں کوئی بھی احد کی طرح کی شکست نہیں آئے گی، اب بالکل کامیابیاں ہی کامیابیاں ملیں گی اور آپ سیدھا اب جو ہے وہ کامیابی کی منزل پر پہنچیں گے۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے زبردست مدد۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، وہی ہے اللہ کہ جس نے تسکین نازل کی مومنوں کے دلوں پر، ورنہ صلح یک طرفہ تھی، دب کے ہو رہی تھی اور کوئی بھی انتشار ہو سکتا تھا، کوئی بھی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہو سکتی تھی، لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو جو ہے وہ ایسا سکون عطا فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے رسول کے حکم پر سم و طاعت کا بڑا بھرپور مظاہرہ کیا۔ فرمایا وہی ہے اللہ جس نے کہ مومنوں کے دلوں میں تسکین نازل کی، لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان میں مزید ایمان کا اضافہ کرے۔ جتنا زیادہ ہم ڈسپلن کی پابندی کریں گے، اپنی رائے کو قربان کر کے امیر کی رائے کو ترجیح دیں گے، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ایمانی کیفیات کو جلا بخشے گا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کے سارے لشکر اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ چاہے تو ان دشمنان اسلام کو خود ہی نیست و نابود کر دے، لیکن پھر جو اجر مل رہا ہے صحابہ اکرام کو، ان کی قربانیوں کا، ان کے ڈسپلن کا، ان کے صبر و ثبات کا، وہ کیسے ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ موقع دے کے تاکہ تم اللہ کی نگاہ میں اپنی قدر و قیمت بڑھاؤ اور اپنے لیے زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کا اہتمام کرو۔ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور مومن خواتین کو داخل کرے ان باغات میں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ان کی خطاؤں کو دور کر دے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی ہے شاندار کامیابی، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ،
اور تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، الظانین باللہ ظن السوء، جو کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان کر رہے تھے برے گمان۔ منافقین سمجھ رہے تھے کہ بالکل یہ احرام باندھ کر نہتے ہو کر دشمن کی طرف خود جا رہے ہیں، بچ کے نہیں آئیں گے، ان کا یہ گمان یہ تھا۔ اور مشرکین بھی سمجھ رہے تھے کہ ہم اتنا مشتعل کریں گے، اتنا مشتعل کریں گے کہ یہ خود ہی ہمارے خلاف کوئی اقدام کر دیں گے اور پھر ہمیں انہیں کچلنے کا جواز مل جائے گا۔ لیکن فرمایا کہ ان کے یہ سارے گمان جو ہے وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطل کر دیے۔ علیہم دائرۃ السوء، ان دونوں گروہوں پر، منافقین پر بھی مشرکین پر بھی، ان پر زمانے کی بری گردش آنے والی ہے۔ وغضب اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوا۔ ولعنہم، اور اللہ نے ان پر لعنت کی۔ وأعد لہم جہنم، اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ وساءت مصیرا، اور وہ جہنم بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے لشکر آسمان اور زمین کے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک آن میں دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو موقع دے رہا ہے کہ وہ اپنے جوہر دکھائیں اور وہ اپنے لیے آخرت میں اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں حاصل کرنے کی اپنے لیے ایک سبیل پیدا کریں۔ وَقَانَ اللّٰهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک اے نبی ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا ہے گواہ، آپ ان کے سامنے حق کی گواہی دے رہے ہیں، اور قیامت کے دن بھی آپ گواہ کے طور پر لائے جائیں گے، امت پر گواہی دیں گے۔ اور ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ہم نے آپ کو خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ مومنوں تم پختہ ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ وَتُعَزِّرُوا، اور تاکہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو۔ وَتُوَقِّرُوا، اور ان کی توقیر کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کا ادب کرو۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرو صبح بھی اور شام کے اوقات میں بھی۔ اِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ، اب یہ جو صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، بیعت علی الموت، بیعت رضوان، اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحابہ اکرام کا یہ عمل بہت پسند آیا، اور اللہ نے سورہ فتح میں 2 مرتبہ صحابہ اکرام کے اس عمل کی تحسین فرمائی۔ فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ دراصل اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، ان کا اصل سودا آپ سے نہیں ہے، ان کا اصل سودا اللہ سے ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کے مال اور ان کی جانیں جنت کے بدلے میں خرید لی، تو ان کا اصل سودا اللہ سے ہے۔ تو فرمایا کہ بے شک اے نبی جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اس درخت کے نیچے بیعت کی تھی، انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، در حقیقت انہوں نے بیعت کی ہے اللہ کے ساتھ۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اللہ کے رسول نے یوں ہاتھ رکھا ہوا تھا، ایک ایک صحابی آتے تھے اور آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے تھے کہ ہم مر جائیں گے یا خون عثمان کا بدلہ لیں گے۔ فرمایا کہ ان 2 ہاتھوں پر ایک تیسرا ہاتھ بھی ہے، وہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فإنما ينکث علی نفسہ، تو جو کوئی بھی اپنے اس عہد سے پھرتا ہے وہ پھرتا ہے اپنے ہی نقصان کو، یعنی جو بیعت کرنے کے بعد پھر بیعت کے تقاضے پورے نہیں کرتا تو اس کا نقصان اسی کو ہوتا ہے۔ ومن اوف بما عہد علیہ اللہ، اور جس نے اللہ کے ساتھ جو عہد کیا اس کو نبھایا، اس کو وفا کیا، اس کو پورا کیا، فسیؤتیہ اجرا عظیما، تو اللہ تعالیٰ عنقریب اس کو شاندار بدلہ عطا فرمائے گا۔ نوٹ کیجئے کہ یہاں پر ایک بڑی اہم ہدایت ہمارے لیے ہے۔ اقامت دین کی جد و جہد ہمارے لیے فرض ہے، نہیں کریں گے تو اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے۔ اقامت دین کی جد و جہد تنہا نہیں ہو سکتی، دشمن منظم ہے، متحد ہے، اس کے خلاف ہمیں بھی ایک جماعت بنانی پڑے گی۔ دشمن کی جماعت کو قرآن مجید حزب الشیطان کہتا ہے،
اور جو جماعت اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کرتی ہے وہ حزب اللہ کہلاتی ہے۔ تو ایک حزب اللہ بنانی پڑے گی، اللہ کی پارٹی بنانی پڑے گی۔ وہ اللہ کی پارٹی کیسے بنے، اس کے بننے کی اساس اور بنیاد کیا ہو؟ تو جو اس کی اساس اور بنیاد قرآن سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اسلاف کی روایات سے ثابت ہے، وہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے بیعت، کہ بیعت کے ذریعے سے جماعت بنے۔ ایک شخص اللہ کا بندہ جس پر لوگوں کو اعتماد ہو، ہمیں اس کے خلوص اور اخلاص پر اعتماد ہے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور تم آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ آواز لگائے من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے بندے جو بھی اس پر اعتماد کرتے ہوں اس کا ساتھ دیں۔ یہی اللہ کے رسول کا طریقہ تھا۔ اللہ کے رسول کو بیعت دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ کا جو رشتہ لوگوں کے ساتھ تھا امتی والا، رسول اور امتی کا، وہ زیادہ مضبوط تھا۔ جس نے آپ کو رسول مان لیا وہ آپ کی نافرمانی کر نہیں سکتا، نافرمانی کرے گا دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے کیوں بیعت لی؟ امام نسائی نے آپ کی 10 بیعتوں کا ذکر کیا ہے کہ 10 مواقع پر آپ نے صحابہ سے بیعتیں لی۔ کیوں لی؟ اس لیے لی تاکہ امت کے لیے ایک سنت چھوڑ دی جائے کہ جماعت بنانی پڑے گی دین کے غلبے کے لیے۔ اب وہ جماعت کیسے بنے، اس کا طریقہ کار کیا؟ اس کا طریقہ کار ہو بیعت کا، کہ ایک امیر ہو اور لوگ اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں۔ ایک فرق ضرور ہوگا، اللہ کے رسول کے ہاتھ پر جو بیعت ہوتی تھی وہ ہوتی تھی غیر مشروط۔ بایان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، عبادہ ابن صامت اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ہم نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم آپ کی بات سنیں گے، مانیں گے، چاہے مشکل ہو، چاہے آسانی ہو، چاہے طبیعت آمادہ ہو یا نہ ہو، ہم ہر صورت میں آپ کی بات مانیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول کے بعد جس کے ہاتھ پر بھی بیعت ہوئی، چاہے ابوبکر صدیق ہو، چاہے عمر فاروق ہوں، وہ بیعت ہوتی تھی فی المعروف، کہ اگر آپ نے حکم وہ دیا جو قرآن و سنت کے دائرے میں ہے ہمارے فہم کے مطابق، ہم مان لیں گے، اور اگر آپ نے ایسا حکم دیا جو قرآن و سنت کے دائرے میں نہیں ہے تو پھر ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ اللہ کے رسول نے ایک جماعت بھیجی ایک مرتبہ، امیر صاحب لوگوں ساتھیوں سے ناراض ہو گئے۔ امیر صاحب نے کہا گڑھا کھودو، ساتھیوں نے گڑھا کھود دیا، کہا کہ اس میں لکڑیاں لا کے ڈالو، ڈال دیں، پھر کہا کہ لکڑیوں کو آگ لگاؤ، آگ بھی لگا دی، اس کے بعد کہا کہ اس میں کود جاؤ، انہوں نے کہا نہیں، اسی سے بچنے کے لیے تو ہم اسلام میں شامل ہوئے ہیں اور آپ ہمیں اس میں کودنے کا حکم دے رہے ہیں۔ واپس آ کر اللہ کے رسول سے کہا کہ امیر صاحب نے یہ ہمارے ساتھ کیا ہے، آپ نے کہا کہ اگر تم کود جاتے اس گھڑے میں ہمیشہ جہنم میں جلتے۔ کیوں؟ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ تو اللہ کے رسول کی بیعت تو تھی غیر مشروط، اس کے بعد جس کی بھی بیعت ہوئی وہ بیعت تھی مشروط کہ فی المعروف ہم بیعت کریں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہر معاملے میں قرآن و سنت کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو طریقے ہیں جماعت سازی کے، یہ مغرب سے باقی آئے ہوئے ہیں۔ الیکشن ہو اور پھر الیکشن کے ذریعے سے کوئی صدر چنا جائے، امیر چنا جائے، یہ مغربی طریقے ہیں، ان کا کوئی ثبوت قرآن و سنت سے نہیں ہے۔ ہم انہیں حرام نہیں کہہ سکتے کہ یہ حرام ہے، حرام کہنے کے لیے تو باقاعدہ نصوص کی ضرورت ہے، مباح تو کہا جا سکتا ہے، مسنون نہیں ہے۔ مسنون طریقہ جماعت سازی کا صرف اور صرف بیعت ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ شخصیت پرستی نہیں ہو جائے گی؟ شخصیت پرستی تب ہوگی جب کہ آپ غیر مشروط کسی کے ساتھ وعدہ کریں کہ میں آپ کی ہر بات مانوں گا، لیکن اگر یہ طے کیا جائے کہ نہیں میں آپ کے ساتھ بیعت کروں گا فی المعروف، تو پھر اس میں کوئی شخصیت پرستی نہیں ہے۔ آپ کا وہی حکم مانوں گا جو میرے فہم کے مطابق قرآن و سنت کے مطابق ہوگا۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ الجاہلیہ، جو شخص مرا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں ہے تو وہ مرا جاہلیت کی موت۔ دور جاہلیت اسلام سے پہلے کا دور تھا، اب اسلام آ چکا ہے۔ دو ہی صورتیں ہوں گی اسلام کے آنے کے بعد، یا تو اسلامی حکومت قائم ہوگی اور تمہیں امیر المومنین، امیر حکومت کے ہاتھ پر، خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہوگی، اور اگر اسلامی حکومت قائم نہیں ہے تو تمہیں کسی ایسے امیر کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہوگی جو اس جماعت کا امیر ہو، جو جماعت پھر سے اسلامی حکومت قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ قائم کرنا
یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، قائم رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ قائم ہے تو خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، قائم نہیں ہے تو اس جماعت کے امیر کے ہاتھ پر بیعت کریں گے جو کہ پھر سے اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس جماعت کے ذریعے سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر انشراح عطا فرمائے۔ بہت سے لوگ بیعت کے حوالے سے ذرا تھوڑے سے الرجک ہوتے ہیں کہ پیری مریدی کی بیعت نے تو بیعت کو بہت بدنام کر دیا۔ حقیقت میں ہم نے بہت سی چیزوں کو بدنام کیا، لیکن اس کی وجہ سے ہم دین کے شاعر کو نہیں چھوڑ سکتے۔ لوگ آج داڑھی والوں کے بعض حرکتوں سے نالاں ہیں، حاجیوں کے بعض اعمال سے نالاں ہیں، لیکن نہ ہم نے حج چھوڑنا ہے اور نہ ہم نے داڑھی کی سنت کو چھوڑنا ہے۔ اسی طریقے پر اللہ تعالی ہمیں ہر کام میں سنت کا طریقہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ جو بھی ڈاکٹر سار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا کام تھا، انہوں نے کوشش کی کہ ہر کام میں سنت سے رہنمائی لی جائے۔ اسی حوالے سے انہوں نے جماعت کی بنیاد بھی بیعت کے طریقے پر رکھی، اور اس کے بعد بھی اللہ کا شکر ہے کہ یہی ہماری الحمدللہ جماعت کی اساس ہے۔ دستوری بیعت یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اگر دستوری بیعت ہوتی تو ہر خلیفہ راشد کے ہاتھ پر الگ سے بیعت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، دستور تو ایک ہی تھا، ہر خلیفہ کے ہاتھ پر الگ سے بیعت ہوئی۔ تو بیعت ہوگی شخصی، یہی طریقہ ہے قرآن مجید کا، یہی طریقہ ہے سنت کا، یہی طریقہ ہمارے آج تک اسلاف کا چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير